ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا، وإيتاء ذي القربى، اور رشتہ داروں کے دینے کا، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی باتوں کا حکم دیا، جن میں سب سے پہلے عدل یعنی انصاف کا حکم دیا۔ انصاف کیا ہے؟ یہ ایک بڑا لمبا چوڑا باب ہے۔ انصاف کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اور نہ دوسروں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناؤ، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق برابر برابر ادا کرتے رہو، ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر معاملے میں میانہ روی کا حکم دیا ہے، چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، میانہ روی اختیار کرو۔ ایسا نہیں کہ کسی بھی کام میں حد سے بڑھ جاؤ یا پھر کسی کام کو بالکل ہی ایک دم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں، بلکہ حکم دیا کہ میانہ روی اختیار کرو۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے مال کا مسئلہ ہے، یا تو مال ایک دم ہی پورا خرچ کر کے ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھ جاؤ، اور نہ بالکل جو ہے وہ کنجوس بن کے مال خرچ ہی نہ کرو، بلکہ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ خرچ کرو، اور جہاں پر ضرورت نہ ہو وہاں پر اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو مال ہمیں جمع نہیں کرنا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مال بھی عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر مال کے حوالے سے باقاعدہ مکمل ایک باب موجود ہے۔ اب انصاف کا چونکہ تذکرہ چلا ہے تو میں بہت ساری جہتیں ہیں مال کے حوالے سے، جیسے میں بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مال کو تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا، یعنی اس کے ذریعے تمہاری زندگی کے جو ہے وہ انتظامات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو جب مال ہوگا ہی نہیں تو خرچ کیسے کرو گے؟ اسی طرح آپ قرآن مقدس کی بہت ساری آیتوں کے اندر دیکھیں گے، بلکہ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ تو مال اگر جمع کرنا اگر منع ہوتا تب تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح تعریف کیوں فرماتے؟ تو نہ تو بالکل جو ہے وہ مال کو ضائع کیا جائے، اور نہ بالکل جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا جائے، مال بالکل نہ خرچ کیا جائے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ضرورت کے وقت میں بندہ خرچ بھی کرے، اور جہاں پر جو ہے وہ ضرورت نہ ہو وہاں پر فضول خرچی نہ کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عبادت کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو کھانا کمانا بھی بندہ چھوڑ دے، بیوی بچوں کی طرف بھی توجہ نہ دے، ہر وقت مسجد میں بیٹھ کر کے صرف اللہ اللہ کرتا رہے، نہیں، ضرورت کے وقت میں عبادت بھی کرے، اور جب دوسرے کاموں کی ضرورت پڑے تو پھر اس وقت جو ہے وہ اپنے دوسرے کاموں کو بھی انجام دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھ لیں، میرے آقا علیہ السلام جہاں رات بھر جاگ کر کے عبادت کرتے تھے، وہیں ضرورت پڑتی تو میرے آقا علیہ السلام اپنی ازواج کا حق بھی ادا کرتے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے گفتگو بھی فرماتے، اپنے بالوں میں کنگھی بھی فرماتے، آپ اپنے بالوں میں تیل بھی ڈالتے، غسل بھی فرماتے، اپنے دانتوں کی بھی صفائی فرماتے، مسواک شریف جو ہے وہ استعمال فرماتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ
کھانے کا بھی انتظام فرماتے اپنی ازواج کے لیے، اپنے لیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تو ضرورت پڑے تو بندہ جو ہے وہ اپنی ضروریات کو بھی پورا کرے اور عبادت کے اوقات کے اندر عبادتوں کو بھی ادا کرے. کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو رہبانیت اختیار کر لوں. رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلا جائے بندہ اور صرف اللہ ہی اللہ کرے اور کچھ نہ کرے، اسے کہتے ہیں رہبانیت. تو کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں رہبانیت اختیار کر لوں اور صائم الدہر رہوں، یعنی ہمیشہ روزہ رکھوں اور ساری رات عبادت کروں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تیرے نفس کا اور تیری بیوی کا اور تیرے ملنے والوں کا تیرے اوپر حق ہے، اس لیے چند دن روزے بھی رکھو اور چند دن روزے کے بغیر بھی گزارو، رات کو کچھ دیر عبادت بھی کرو اور رات کو کچھ دیر آرام بھی کرو. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تعلیم عطا فرمائی. اسی طرح آپ دیکھیں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تھوڑا آہستہ تلاوت کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ بالکل آہستہ پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ میں جس سے مناجات کر رہا ہوں وہ پروردگار جو ہے وہ سن رہا ہے. آپ نے فرمایا تھوڑی آواز کو بلند کر کے پڑھو. صاحب رول بیان نے اس روایت کو روایت کیا. تو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے درمیانی جو ہے وہ چال کو پسند فرمایا، جو ہے وہ بندہ ایک دم جو ہے وہ آگے بھی نہ بڑھے ایک دم پیچھے بھی نہ ہٹے بلکہ درمیانی راہ کو اختیار کرے. تو فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، ہر کام کے اندر میانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ شجاعت میں یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ طاقتور ہے تو ہر کسی کو مارتا ہی پھرے، یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ ایک دم بالکل بزدل بن کے بیٹھ جائے، کوئی بھی اس کو کچھ بھی کہہ دے کچھ نہ بولے، نہیں. بلکہ شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ اپنی طاقت کا استعمال کرے اور بلا ضرورت جو ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال نہ کرے. یہ ہے عدل، یہ جو ہے وہ میانہ روی. اور اسی طرح آپ ہر چیز کے اندر دیکھیں، اعتقاد میں دیکھیں، مذہب کی جو ہے وہ چیزوں کے اندر آپ غور کریں. ہر چیز، جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ جو ہے وہ آواز اتنی بلند بھی نہ کرے کہ جس کی ضرورت نہ ہو اور اتنی پست بھی آواز نہ رکھے کہ کسی کو سنائی نہ دے، بلکہ درمیانی آواز سے جو ہے وہ تلاوت کرے کہ خود اس کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنے اور مقتدیوں کے لیے بھی جو ہے وہ پریشانی کا سبب نہ بنے. اسی طرح روحانیت میں آپ دیکھ لیں، روحانیت کے اندر بھی انصاف کرنے کا حکم دیا گیا. اب روحانیت کے اندر انصاف کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ بندہ دنیا کے کام بھی انجام دے اور آخرت کے کاموں کو بھی انجام دے. ایک دم دنیا کا ہو کر کے بھی نہ رہ جائے اور ایک دم بالکل جو ہے وہ آخرت کا ہو کر بھی نہ رہ جائے. اگر بالکل آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا تو دنیا کے کام سب رہ جائیں گے، اور اگر صرف دنیا کے کاموں میں پھنس جائے گا تو آخرت اس کی برباد ہو جائے گی. اسی طرح اب اسباب کے معاملے میں دیکھیں، بندہ جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ بھی کرے اور جہاں پر سبب کی ضرورت ہو سبب کو کام میں بھی لائے. ایسا نہیں کہ بالکل ایک دم سبب کے اندر پھنس کر کے رہ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ چھوڑ دے. جیسے جو ہے وہ بندہ جب ایک دم بالکل دنیا کے اسباب میں پھنس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سبب کے ذریعے جو ہے اس کو سزا دیتا ہے. یہ بزرگوں نے تجربہ کر کے بتایا. جیسے اگر کوئی بندہ اللہ کا بھروسہ چھوڑ کے صرف اولاد کے بھروسے بیٹھ جائے تو وہی اولاد اسے تکلیف دینا شروع کر دیتی ہے. بندہ اگر خدا پہ بھروسہ نہ کرے، اپنے مال ہی پہ بھروسہ کرے تو وہی مال اس کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ خدا پہ بھروسہ چھوڑ کر کے اپنے دوستوں کے بھروسے رہ جائے تو وہی دوست اس سے دشمنی نکالتے ہیں. تو اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو جیسا کہ سورہ یوسف میں نے تفصیل سے بتایا، تو دو قیدیوں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی. آپ نے ایک سے بتایا تھا کہ تو جیل سے چھوٹ جائے گا، جب چھوٹ جائے تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ میں بے قصور جیل کے اندر ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پہ مکمل بھروسہ ہے، لیکن یہاں پہ بظاہر چونکہ ایک بادشاہ کی طرف جو ہے وہ نسبت پائی گئی تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی پاداش کے اندر حضرت یوسف کو
7 سال اور جیل میں رہنا پڑا. 7 سال تک اس کو یاد ہی نہیں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے کیا کہا تھا. 7 سال کے بعد میں جب قید پڑنے لگا تب جو ہے اس کو یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, پھر آپ جیل سے باہر تشریف لائے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹوں نے کہا کہ یوسف سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں, باہر نکلنے ہی نہیں دیتے, ہمارے ساتھ میں بھیجو تاکہ ہم ان کو تھوڑا گھما کر کے لے کے آئیں, جنگل کی سیر کرائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. تو بعد میں پھر انہوں نے بھائیوں نے کیا کیا, ان کو کنویں میں لے جا کے ڈال دیا اور واپس آ کے کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے. یعنی بھیڑیے سے جو ہے وہ خوف کیا, تو بھیڑیا ہی کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان فرمایا. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ بندہ جب سبب کے اندر پھنس جاتا ہے, تو یہاں پہ جو میں نے مثالیں دی وہ سبب میں پھنسنے کی مثالیں نہیں ہیں, بلکہ بظاہر سبب پر بھروسہ پایا گیا تھا. تو بندہ جب سبب میں پھنس جاتا ہے تو اسی سبب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے. تو ایک دم بندہ سبب میں بھی نہ پھنس جائے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ خالی خدا کے بھروسے رہ جائے اور اسباب کو چھوڑ دے, کہ اپنے جو تجوری میں سامان رکھا ہے تالا والا نہ لگائے, بولے اللہ پہ تو بھروسہ ہے ہی. تو بندہ اگر سبب کو چھوڑ دے گا اور صرف اللہ کے بھروسے بیٹھ جائے گا تو توکل کے اعلیٰ درجے پہ تو فائز ہے نہیں, چور آئے گا اور ساری تجوری صاف کر کے چلا جائے گا. اس لیے کہ جس پروردگار پہ بھروسہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اسی خدا نے ہمیں سبب بھی تو عطا فرمائے ہیں, کیونکہ اسلام نے حکم دیا کہ پہلے اپنے اونٹ کو رسی سے باندھ دو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. ایسا نہیں کہ اونٹ کو کھول کر کے چھوڑ دو اور پھر اللہ کے بھروسے بیٹھے رہ جاؤ. تو بندہ جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرے, اللہ پہ بھی بھروسہ کرے, اور اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان اسباب کے اوپر بھی جو ہے وہ کام میں لے کے آئے. ایک دم سبب کو بھی نہ چھوڑ دے اور اللہ کے بھروسے کو بھی ترک نہ کر دے. تو یہ بھی میانہ روی ہے اور یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے. اسی طرح فرائض و واجبات میں دیکھ لیں, کچھ لوگ جو ہے وہ فرض نماز ادا ہی نہیں کرتے, اور جو نفلی چیزیں جن کو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کرو تو ثواب ہے اس کی بڑی تاکید کرتے ہیں. کوئی نفل چھوڑنا نہیں چاہیے. بقرعید کا چاند نظر آ گیا, اب بال نہیں کاٹیں گے کیونکہ مستحب ہے, حالانکہ گناہ نہیں ہے کاٹنا, لیکن مستحب ہے تو نہیں کاٹیں گے. تو یہ مستحب کام تو کریں گے, لیکن جو 5 وقت کی نماز فرض ہے وہ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے. تو جو کرنا ضروری تھا وہ نہیں کیا, اور جس کا کرنا ضروری نہیں تھا اس کو ضرور کریں گے وہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے, بندہ نہیں ادا کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. زکوٰۃ تو پوری ادا نہیں کریں گے, لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں دو, تو لنگر بھی بن رہا ہے, 11ویں شریف کا لنگر بھی بنائیں گے, 12ویں کا لنگر بھی بنائیں گے, 50,000 چندہ بھی دے دیں گے. تو یہ ضرور ایک نیک کام ہے, لیکن اس سے بڑا جو نیک کام یعنی فرض عبادت تھی, زکوٰۃ دینا فرض ہے, اور فرض کا درجہ جو ہے وہ نفل سے بڑا ہوتا ہے, نفل کام کو نہیں کریں گے. تو یہ ہو گیا انصاف کے خلاف, عدل کے خلاف. عدل کیا ہے؟ بندہ فرائض اور واجبات کو بھی ادا کرے اور ضرورت پڑے تو نفل بھی ادا کرے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو فجر کی نماز میں نہیں پایا, جا کے معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ تہجد کی نماز دیر تک پڑھا تو فجر میں اٹھ ہی نہیں پایا. حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ رات میں سو جاتا, اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا, یہ زیادہ بہتر ہوتا. تو دیکھا جاتا ہے لوگوں کو نفل کام میں بڑی توجہ دیتے ہیں اور فرائض اور واجبات کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں. اس کی مثالیں بے شمار ہیں. کچھ مثالیں تو بڑی سیدھی سادی ہیں, کچھ مثالیں اتنی تلخ ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو کتنے لوگوں کو برا لگ جائے. تو یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا, عدل کا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ فرائض و واجبات کو بھی ادا کرے, ضرورت پڑے تو نفل بھی ادا کرے. ایسا نہیں کہ نفلی کام بالکل ہی نہ کرے, یا ایسا بھی نہیں کہ جو ہے وہ فرائض و واجبات کو چھوڑ دے اور خالی نفل کاموں کے اندر لگا رہ جائے. جیسے اس دور کے اندر اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے, لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ چھوڑ کے بابا لوگوں کو تلاش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ چرس کے نشے کے اندر بالکل ایک دم گم ہے, اور جا کے اسی کو مجذوب سمجھ کر کے اسی کے پاؤں دبانا شروع کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمارے گھر کی جو ہے وہ چھت پھاڑ کے جو ہے مال ہمارے گھر کے اندر اترے گا. ساری زندگی گزر جاتی ہے اور وہ جیسے تھے اس سے آگے بڑھنے کے بجائے اور پیچھے چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, حرام کاموں میں مبتلا رہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو خواجہ والے, ہم تو غوث والے ہیں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہیں بڑی بلند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بارگاہوں سے بہت کچھ عطا فرماتا ہے, لیکن جب اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو کر کے اگر ان اللہ والوں کو راضی کرنا چاہو گے تو ساری زندگی کچھ بھی نہیں مل پائے گا. تو یہ ہے انصاف کے تقاضے کے خلاف. بندہ انصاف کرے, رب نے فرمایا, تو انصاف کا معنی یہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں بھی آئے, اللہ کے یہاں بھی آئے,
اور ضرورت پڑے تو اللہ والوں کے یہاں بھی جائے. اور اب اس دور کے اندر تو اللہ والوں کے جانے کے اندر بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. کئی لوگ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اللہ والا سمجھ کے بیٹھ گئے جو اللہ کی بارگاہ سے خود بھی دور ہیں اور جو جاتا ہے اس کو بھی دور کر کے رکھ دیتے ہیں. اب یہ بات میں اس لیے چونکہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے بہت سارے لوگ آتے ہیں اس طرح کی شکایتیں لے کے آتے ہیں کہ فلاں کے چکر میں فلاں پھنس گیا, اس کا یہ ہو گیا, اس کا وہ ہو گیا. تو اس دور کے اندر میں بڑی تاکید کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس بات کو آپ کے گوش گزار کروں گا کہ آج کے دور کے اندر, ویسے بھی ہر دور میں اولیاء کو پہچاننا سب کے بس کی بات نہیں ہے, اور اس دور میں تو پہچاننا اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے, اس لیے کہ دکانداری کا زمانہ ہے, دکانیں جگہ جگہ کھل چکی ہیں اور وہاں پہ بڑی چمک دمک ہے. آدمی جاتا ہے تو اس چمک دمک کے اندر کھو جاتا ہے, سنتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو سوچتے ہو سکتا ہے کہ میرا کچھ ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے اس دور کے اندر کہ انجانے کسی کے چکر میں پھنسنے کے بجائے آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ سے جڑیں, اللہ والوں کے جو مزارات ہیں ان کی بارگاہ میں مانگیں, اور جو باعمل عالم ہوں, پرہیزگار ہوں, جو دنیا سے دور رہنے والے ہوں, ان کے ساتھ میں رہیں کہ دنیا کا مال ملے یا نہ ملے, کم سے کم ایمان تو سلامت رہے گا, دین کی معلومات تو رہے گی. اس دور کے اندر سب سے ضروری چیز یہی ہے, اور اسی لیے اس دور کے اندر یہی تنبیہ کی جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی مجذوب کو تلاش کرنے کے بجائے کسی نیک عالم کا دامن تھام کر کے رہے. یہ ویسے ہر دور میں بھی تھا, تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا, تو میں انصاف کی بات کر رہا تھا. تو انصاف کا یہاں پر بھی مطلب یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ والوں کی یہاں بھی جائے, رب کی بارگاہ میں بھی آئے. ایسا نہیں کہ مزار پہ پڑا رہے, نماز پڑھنے کبھی نہ آئے, یہ انصاف کے خلاف ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں, اللہ والوں کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جیسا کہ وہابیہ وغیرہ کرتے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ انصاف سے دور ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں انصاف کے تقاضے کے اندر یہاں پر انہوں نے مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے. جیسے ان میں سے ایک چیز ہے بیماری. بیماری کے بارے میں اب بھروسہ اللہ ہی پہ کرنا چاہیے, شفا اللہ ہی دیتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ شفا دیتا ہے جو ہے ڈاکٹر اور کسی دوا کی ضرورت نہیں. اللہ پہ بھروسہ کرے, اور جو دوا لے رہا ہے وہ بھی تو اللہ ہی نے بنائی ہے نا, کوئی انسان نے تھوڑی بنائی ہے نا. تو یہ بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ والے ہیں, ہم کو دوا نہیں لیں گے, یہ تو جو ہے وہ توکل کے خلاف ہو جائے گا, تو یہ بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ دیتے ہیں, دواؤں کے بھروسے ساری عمر پڑے رہ جاتے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو پاتے. تو دوا لے اور بندہ اللہ پہ بھروسہ کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل, اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود جو ہے وہ دوا استعمال فرمائی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دوائیں استعمال فرمائی, ان کو دیکھ دیکھ کر کے میں بہت ساری دواؤں کے بارے میں معلومات مجھے حاصل ہو گئی. تو دوا کو استعمال کرنا یہ اللہ پہ بھروسے کے جو ہے وہ خلاف نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا, اللہ نے بیماری نازل کی تو ہر بیماری کی دوا بھی بنائی ہے. جب بیماری اور دوا آپس میں مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے, اور جب تک بیماری دوا سے مل نہیں پاتی تب تک شفا نہیں ملتی ہے. کہتا ہے میں نے جو ہے وہ 1 لاکھ کی دوا کروا لی, میں نے 5 لاکھ کا علاج کروا لیا, علاج تو کروایا لیکن تیرے شفا جس دوا میں تھی وہ دوا بھی تیری بیماری سے جا کے لگی ہی نہیں ہے. جس دن لگ جائے گی تو 2 ہی روپے کی دوا سے اللہ تعالیٰ جو شفا عطا فرما دے گا. تو جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے علاج کروایا, اور علاج کی جو ہے وہ علاج کرانے کو جائز قرار دیا. اس چیزیں بے شمار روایات ہیں. تو بندہ علاج بھی کرائے اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرے, یہ ہے انصاف. ایسا نہیں کہ سڑ رہا ہے, مر رہا ہے اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا. یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھی جائے, کچھ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے علاج نہیں کروایا, تو ان بزرگوں کے مقام تک ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے. وہ بڑے توکل والے بزرگ تھے, ان کی شان نرالی تھی, تو وہاں تک ہماری فہم پہنچ ہی نہیں پائے گی. تو ہمارے لیے بہتر وہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ عمل کریں. تو ایسا نہیں کہ بس اللہ کے بھروسے پڑا ہوں, اللہ تعالیٰ جب چاہے گا شفا دے دے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ شفا دے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ پیٹ بھرتا ہے لیکن کہتا ہے پہلے کھیت میں جاؤ, ہل جوتو اور دانہ کاٹ کے لاؤ, پیسو, روٹی بنا کے کھاؤ, تب تمہارا پیٹ بھرے گا. اسی طرح پروردگار عالم پہ بھروسے کا مطلب یہی ہے کہ دوائی وغیرہ جو بھی اللہ نے بنائی ہے جائز طریقے سے اس کو استعمال کرو تاکہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. یہ ہے عدل. اب یہ عدل کا باب چونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ بڑا لمبا چھوڑا ہے, میں نے کچھ باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی اور انشاءاللہ کچھ چیزیں رکھوں گا. خطبے کے اندر یہ آیت کریمہ جمعہ کے اندر آپ سنتے ہو ہمیشہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو ان چیزوں کو یاد رکھو تاکہ خطبے میں جب یہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے جو انصاف کرنے کا حکم دیا, ہمیں زندگی میں کہاں کہاں انصاف کرنا ہے.